العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. بالاسناد المتصل منا الى الامام البخاری رحمہ اللہ تعالی ونفعنا بعلومه وحشرنا في زمرته آمین. انہو قال، ہم نے سند جوڑ دی کہ انہو قال، ہو نے کہا، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، باب ظلم دون ظلم. اس عنوان سے پہلے جو عنوان گزرا ہے اس سبق میں وقت زیادہ ہو گیا تھا، وقت موعود سے منٹ زیادہ ہو گئے تھے، دو بات چھوٹی چھوٹی رہ گئی تھی. نمبر 1، اس پچھلی حدیث میں ایک بات آئی تھی کہ قاتل اور مقتول کلاہما فی النار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں جہنم میں. پوچھا گیا قاتل کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، فما بال المقتول، مقتول کیوں جہنم میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی تو قتل کے درپے تھا، قتل کا حریص تھا اپنے مقابل کے لیے، بس مار نہیں سکا، پٹ گیا، مگر تھا تو درپے. اس پر گفتگو تو ہو چکی. ایک مسئلہ اس کے تعلق سے بتانا ہے کہ کیا ارادہ سیئہ کے مترادف ہے؟ کیا ارادہ سیئہ ارتکاب سیئہ کے مترادف ہے؟ اچھی بات بتا رہا ہوں، سنیے. اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھیں ارادے کی جنس کے 5 درجات ہیں. ارادے کی جنس کے کتنے؟ 5 درجات ہیں. بلکہ ارادہ کے بجائے خیال کہہ لیا جائے کہ انسان کے دماغ میں آنے والے خیالات کے 5 درجات ہیں. نمبر 1 حاجس، نمبر 2 خاطر، نمبر 3 حدیث النفس، اور نمبر 4 ہم یہم ہم، نمبر 5 عزم. ان کے تھوڑے سے فروق سمجھ لیجیے. پہلی چیز کیا ہے؟ حاجس، کوئی خیال آیا اور فوراً چلا گیا، تھوڑا بھی نہ ٹھہرا، بس گزرا، گاڑی گزر گئی، خیال آیا اور گزر گیا، یہ حاجس ہے. نمبر 2 خاطر، آیا اور تھوڑا سا ٹھہرا اور بھاگ گیا، یعنی ایسا لگتا ہے کہ اس نے گاڑی تھوڑی سی کیا کر دی؟ سلو کر دی، اور ہم نے اندر میں ڈرائیور کا تھوڑا سا دیدار کر لیا، لیکن رکا نہیں، فر و مر، نکل گیا. نمبر 3 حدیث النفس، خیال آیا اور اس نے اتنا قرار لیا، گاڑی اتنی رکی کہ میں کچھ کہنا چاہتا تھا جب تک بھاگ گیا، تردد میں تھا ابھی کہ اس کو کیا کہوں، اس کے بارے میں کیا رائے قائم کروں، جب تک کہ وہ بھاگ گیا. یعنی اب اپنے
کسی اقدام کا عمل شروع ہو گیا کہ اب ہم اس سے دلچسپی لینا چاہتے تھے لیکن وہ خیال بھاگ گیا. پہلے میں تو بھاگ ہی گیا، دوسرے میں سست رفتاری سے بھاگا، تیسرے میں تھوڑا سا ٹھہرا پھر بھاگا. اب میرا پلان بن رہا تھا کہ دلچسپی لوں لیکن نہ لے سکا، تردد ہی میں رہ گیا. نمبر 4، ہم کہتے ہیں کہ اس آنے والے خیال کے متعلق ہمارا ایک فیصلہ ہوا لیکن ابھی وہ راجح نہیں ہوا، مستحکم نہیں ہوا تھا. خیال ہوا کہ اس کی ضیافت کرو، میں آنے والے خیال کی کیا کرو؟ ضیافت کرو، یعنی وہ خیال بسا لو. معصیت کا خیال آیا تو مطلب معصیت کو سے دلچسپی لو، کر لو. ابھی خیال آیا لیکن ابھی مستحکم نہیں ہوا، تھوڑا سا رجحان ہوا تھا، پھر وہ خیال بھاگ گیا. 5ویں نمبر پر ہے عزم. عزم کا مطلب کہ وہ خیال معصیت آیا، وہ خیال آیا، خیال معصیت آیا اور ہم نے عزم کر لیا کہ یہ گناہ کرنا ہے، یہ گناہ کرنا ہے، پکا ارادہ کر لیا. یہ 5واں درجہ ہے. اب سمجھیں ان 5 درجات میں 4 درجے تو معفو عنہ ہیں، اس لیے کہ اس میں پختہ ارادہ بدی کا پایا نہیں گیا. بدی کے باب کی بات کر رہا ہوں. بدی کے باب میں 4 درجات میں معافی ہے، معفو عنہ ہیں 4 درجات. 5واں درجہ عزم بالمعصیت والا وہ ماخوذ عنہ ہے، مسئول عنہ ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا. اور وہی اس حدیث میں مراد ہے کہ وہ اپنے صاحب کے، اپنے مقابل کے قتل کے درپے تھا، یعنی کہ عزم بالجزم تھا کہ قتل کر دوں گا. تو درجہ عزم میں جو ارادہ ہو وہ عمل کے مترادف ہوتا ہے. کیا ہے؟ صلتن و بدلن و جزاءن. اور نیکی کے باب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے البتہ اتنی مراعات ہے کہ کسی بھی درجے میں آپ اگر نیکی کا ارادہ کر لیتے ہیں اللہ نیکی تحریر فرما دیتے ہیں. یہ ایک بات تھی. دوسری بات اس پچھلی حدیث میں وہ یہ رہ گئی تھی کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے میں جو ابو ذر غفاری کے ساتھ پیش آیا کہ جب حضرت بلال کو انہوں نے کچھ سخت سست کہہ دیا اور ان کی ماں کا ذکر کر کے عار دلایا، یبن سودا کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈانٹ پڑی، اصلاح ہوئی، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد غلاموں کے ساتھ حسن سلوک اس درجہ کر دیا تھا، مراعات، محبت، ملاطفت اور حسن خلق کا مظاہرہ اس درجہ کیا تھا کہ لباس کے اعتبار سے ابو ذر اور غلام دونوں ایک جیسے نظر آ رہے تھے. کھانے میں بھی معاملہ ایک جیسا تھا، کھانے میں بھی معاملہ انہوں نے ایک جیسا کر لیا تھا. انہوں نے یہ سوچا کہ غلاموں کے ساتھ کوئی دل آزاری، حق تلفی کا کوئی معاملہ نہ ہو، اس لیے اس درجہ اہتمام کیا. ورنہ شریعت اصل میں اس درجہ نہیں کہتی ہے کہ تم مالک ہو کر کے، آقا ہو کر کے جیسا اپنے لیے پہنتے کھاتے پیتے ہو ویسے ہی نوکر کے لیے بھی انتظام کرو. شریعت ایسا نہیں کہتی، بلکہ یہاں 2 لفظ ہے قابل فہم، جس کو غالباً ترمذی کے سبق میں میں یا تو آن لائن پر یا یہ کہ غیر آن لائن پر، میری زبان میں جو بھی ہو، مجھے انگلش نہیں آتی، تو میں سنا چکا ہوں کہ 2 لفظ ہے. کیا ہے؟ 2 لفظ ہے. ایک ہے مساوات اور ایک ہے مواسات. اسلام میں کہیں تو مساوات مطلوب ہے، جیسے باپ کی میراث 2 بیٹوں میں بٹے تو مساوات ہے.
باپ گھر پر کوئی چیز لائے کھلائے پلائے تو مساوات ہے، نہیں سمجھے؟ کہیں تو بیویوں میں مساوات ہے، بیویوں میں مساوات ہے مولانا، ایک بیوی کی باری میں آپ تو وہاں سے منگائیں عثمان سلیمان سے، اور دوسری بیوی کے بارے میں کی باری میں آپ یہیں کی جلیبی خرید لیں میں صرف، مساوات نہیں ہوئی، دل آزاری ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ دل آزاری ہو۔ تو بیویوں کی باریوں میں ان کے حقوق کے سلسلے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات فرمائی۔ کیا فرمائی ہے؟ مساوات فرمائی ہے۔ لیکن ایک دوسری چیز ہے، وہ مواسات ہے۔ مواسات میں صورتاً مساوات نہیں ہوتی، لیکن روحاً، کیا بولے؟ روحاً و حقیقتاً مساوات ہوتی ہے۔ کیا کہا میں نے؟ مواسات میں، بہت توجہ سے سنو، مشکل فوراً تم لوگ بنا لیتے ہو اپنے سر پر، یار یہ تو بہت مشکل لگ رہا ہے، مشکل نہیں ہے۔ مواسات میں صورتاً مساوات نہیں ہوتی، فرق ہوتا ہے، لیکن روح اور حقیقت کے اعتبار سے اس میں بھی مساوات ہو جاتی ہے۔ اچھا، اور جو پہلے مساوات بتایا تو مساوات میں ظاہراً بھی اور حقیقتاً بھی دونوں اعتبار سے مساوات ہوتی ہے۔ مثلاً دو بیٹوں کو وہی کپڑا سلایا، اتنے ہی میٹر والا، وہی چپل دلایا، تو ظاہر میں بھی یکسانیت ہے، مساوات ہے، اور اس کی جو روح ہے دونوں کا حق پورا کرنا اور دونوں کو خوش کرنا، تو دونوں کی خوشی بھی پوری ہوگی۔ مساوات کی روح جو ہے وہ ادخال السرور علی جہت السوا۔ مساوات کی روح کیا ہے؟ ادخال السرور علی جہت السوا، دونوں کو برابر خوش کر دینا۔ اب مساوات میں تو دونوں کے کپڑے ایک جیسے ہیں، جوتے ایک جیسے ہیں، تو دونوں برابر خوش ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ مواسات میں یہ ہوتا ہے کہ دل تو خوش کر دیا جاتا دونوں کا، لیکن دونوں کے ساتھ سلوک میں فرق ہوتا ہے۔ مثلاً آپ کے پاس دو مہمان آئے، کیا آئے؟ دو مہمان آئے، چلیے اسی یوں بنا لیجئے، ایک جو ہے بہت ہائی فائی خاندان کا آیا، کسی بڑے اہم ملک سے آیا جہاں کا کھانا بھی بڑا ہائی فائی، کپڑا رہنا سہنا سب کچھ، اور ایک کسی کھیڑے پاڑے کا جس کے گھر میں شاید گرمی کا پنکھا بھی نہیں ہے۔ اب آپ نے الگ الگ پیریڈ میں الگ الگ جگہ پر دونوں کی ضیافت میں اگر فرق کیا، ایک جگہ بیٹھا اگر نہیں، وہ تو دل آزاری ہو جائے گی۔ اگر آپ نے فرق کیا، ایک کو بہت ہائی فائی جگہ ٹھہرایا اور ایک کو عام جگہ پر ٹھہرا دیا، سمجھا، تو کہا یہ جائے گا کہ یہ مساوات تو نہیں دکھ رہی ہے، لیکن مواسات ہو گئی، یعنی دونوں کا دل آپ نے خوش کر دیا۔ وہ پہلا آدمی، اس کے گھر پنکھا نہیں تھا، آپ نے اپنے چالو عام مکان میں بھی پنکھا کولر لگا کے سلا دیا، اس کا دل خوش کر دیا۔ اور وہ جو بڑے اہم ملک سے آیا تھا یا بڑا اہم مہمان تھا، اس کو بھی آپ نے اس کے اعتبار سے خوش کر دیا۔ تو خوش کرنے اور خوش ہونے کے باب میں دونوں کے ساتھ مساوات ہو گئی۔ یہ ہے روح مساوات، اور یہ اس کو کہیں گے مواسات، جس میں ظاہر میں برابری نہیں ہوتی، لیکن حقیقت میں دل خوش کرنے کے اعتبار سے برابری ہو جاتی۔ نہیں سمجھے گا؟ جی، ابے دیہاتی ہمیشہ بیچارہ انڈا کھا کے جیتا تھا، وہ بریانی جانتا ہی نہیں تھا، چکن چلی جانتا ہی نہیں تھا، چکن 64 65 65 جانتا ہی نہیں تھا، نہیں سمجھا؟ اب اس کو ہم نے بہترین تھوڑا سا تہاڑی جیسا کھانا کھلا دیا، پھر بھی خوش ہو جائے گا، وہ تو اسی کو بریانی سمجھے۔ لیکن وہ مولانا جو ہفتے میں 3 دن 3 آئٹم کھاتا، 8 دن 8 آئٹم کھاتا ہے، اس کو اگر اعلیٰ درجے کی بریانی نہ دے تو اس کا دل خوش نہیں ہوگا۔
تو یہ امید کی سمجھ گئے آپ. تو ایک چیز ہے مواسات اور ایک ہے مساوات. دونوں میں جب فرق نہیں کریں گے تو آپ کو اشکال ہو جائے گا بعض لوگوں کے طرز عمل پر کہ ہم کو ایسے کھلایا ان کو ایسے کھلایا. ایسی ایک مخدوم ہوتا ہے اور ایک خادم ہوتا ہے, یعنی مہمان مقصود اور ایک مہمان طفیلی. سمجھ گئے جی؟ جیسے تم کسی کے ساتھ لپٹ جاتے ہو, حضرت میں آپ کا بیگ تھام لیتا ہوں جی, تو اب مقصود کو تو اعلیٰ جگہ پر بٹھایا, کولر والی جگہ پر, اور اس کے سامنے ذرا پلیٹ اچھے رکھ دیے. تم کو ایک دوسرے روم میں بیٹھا دیا اور وہی تہاڑی کھلا دیا یا مدرسے کا کھانا کھلا دیا, تو بھی مساوات ہو. یہ کیا کہیں گے؟ یہ کہا جائے گا یہ بھی مساوات ہو گئی. اس معنی کر کے ہو گئی کہ دونوں میں مواسات پائی گئی. آپ کا دل آپ کے اعتبار سے خوش کر دیا, ان کا دل ان کے اعتبار سے خوش کر دیا. بہرحال یہ چند باتیں ہیں جو اس حدیث کے تعلق سے رہ گئی تھی, ورنہ ہر جگہ تم اگر مساوات کرنے لگو گے تو بتاؤں میں, تمہارے پاس 4 بیویاں ہوں گی تو سب کے ناپ کے کپڑے ویسے ہی بنواؤ گے. جو ایک لمبی والی ہے نا سب کی ویسے ہی لمبی بنوا دو گے, یا ایک جیسی چھوٹی والی ہے تو سب کے چھوٹی بنا دو گے. یہ کوئی بات ہوئی؟ نہیں, کوئی خوش ہونے والی نہیں. سب کو خوش کرنے کا جو راستہ ہے اسی کو اختیار کرنے کا نام مساوات ہے اور اسی کا نام مواسات ہے. دونوں کی روح ایک ہے, البتہ حقیقت میں جو فرق ہے وہ بتا چکا ہوں کہ صورتاً اور حقیقتاً دونوں اعتبار سے دو کے درمیان برابری کی جائے تو مساوات ہے, اور صورتاً تو دو کے درمیان برابری نہ ہو لیکن خوش کرنے کے اعتبار سے حقیقت کے اعتبار سے دونوں میں برابری کر دی جائے تو مواسات ہے. اب کسی باپ کے 2 بیٹے ہیں, ایک اندھا ہے اور ایک آنکھ والا ہے. آنکھ والے کو چشمے کی ضرورت پڑی تو چشمہ لا کے دے دیا. وہ اندھا بھی کہتا ہے مجھے بھی چشمہ دو ابا, کہتا ہے کہ مواسات کرنی چاہیے, مساوات کرنی چاہیے. جواب یہاں مساوات اس میں نہیں ہے. کیوں؟ چشمہ کی تجھے ضرورت ہی نہیں. دوسرا باب دیکھیے, بابن ظلم دون ظلم. بابن ظلم دون ظلم. اس کو میں نے کہا بابوں کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں, باب کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. سمجھا؟ آپ سے میں پوچھ رہا ہوں یہاں اگر آپ بابو پڑھو تو آگے کیا پڑھو گے؟ عام طور پر طلبہ یہی کہیں گے کہ بابو ظلمن دون ظلمن, لیکن اضافت کی صورت میں بھی اس کو جو ہے نا مرفوعی پڑھ دو, بابو ظلمن دون ظلمن. یہ پورا ایک جملہ مان لو, اور جملہ جب مداخلے بنتا ہے تو مداخلے کا اعراب جر اس پر ظاہر نہیں ہوتا, محلن و اعراب مانا جاتا ہے. لیکن عافیت اسی میں ہے کہ یہ کہا جائے بابن ظلم دون ظلم. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.